سلاسل اربعہ کی تعلیم ایک ہی ہے یا الگ الگ؟ اگر تعلیم ایک ہی ہے تو سلاسل چار کیوں؟ تو بھئی یہ سوال یہاں بھی پیدا ہو سکتا ہے کہ فقہاء اربعہ کی فقہ ایک ہی ہے یا الگ الگ؟ اگر ایک الگ الگ ہے تو چار کیوں؟ یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے، ہر جگہ یہ پیدا ہو سکتا ہے سوال۔ یہ ایک تکوینی نظام ہے اللہ تعالیٰ کا، کچھ چیزیں فطرتاً کسی مقام پہ آ کر قرار پا گئی اور اس سے آگے نہیں بڑھ سکی، وجہ کوئی نہیں بتا سکتا۔ کوئی کیسے بتائے کہ فقہا چار ہی کیوں چل رہے ہیں؟ حالانکہ فقہا ان کے زمانے میں بہت تھے، سینکڑوں فقیہ ہیں، اور سینکڑوں فقیہ کے اپنی اپنی فقہیں ہیں، ان کی اپنی اپنی بتائی ہوئی، نہ ان کی کتابیں باقی رہیں، نہ ان کا علم چل پڑا، نہ ان کو فالو کرنے والے کوئی بڑی تعداد میں وجود میں آئے۔ تو یہ خود بخود ہو گیا، اور جو چیز اچھی خود بخود ہو جائے وہ اسے من اللہ کہا جائے گا، اللہ کی طرف سے ایسا ہی طے تھا، ایسا ہی ہوا۔ تو جیسے فقہیں چار سے بڑھ نہیں گئی، اسی پہ ختم ہو گئی، اور آج تک دنیا چاروں میں سے کسی ایک کو فالو کرتی ہے، اسی طریقے سے سلاسل اربعہ بھی وہ چار مشائخ کا طریق تربیت وہی استقرار پا گیا، پھیلے نہیں۔ ان کی شاخیں ضرور ہوئی ہیں، شاخیں بہت ہوئیں، جیسے کہا جاتا ہے سلسلے نقش بندیہ مجددیہ، ایسے کہا جاتا ہے۔ تو یہ ضمنی شاخ ہیں تو حضرت مجدد صاحب بھی نقش بندی، لیکن نقش بندیت جس طریقے سے چلی آ رہی تھی اس کا کچھ رنگ بدلا ان کے دور سے، تو رنگ بدلا تو اس شاخ کا نام ہو گیا نقش بندیہ اور مجددیہ، اسے آگے بڑھ گئے۔ تو اس طرح ہر سلسلے کو آگے بعض سلسلے بھی لگے ہوئے رہتے ہیں، یعنی جیسے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ والی چشتیت کو صابریہ چشتیہ کہا جاتا ہے، کیونکہ حضرت صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کلیر شریف میں جن کا مزار ہے، اس توسط سے آیا ہوا ہے، یہاں سے ایک رنگ پکڑا ہے تو تھوڑا سا رنگ بدلا ہے تو ایک شاخ بن گئی اس کی ایک مستقل۔ تو اس طرح ذیلی تو بہت ہو گئے، لیکن اصول میں صرف چار ہی ہے۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے طریقہ تربیت قادریہ کہلایا، ان کا اپنا ایک مزاج تھا، اپنا ایک طریقہ تھا، اس طریقے سے جو تربیت ہوئی، جو اسباق ہیں قادریت میں، اب اس کے ماہرین تو بہت کم رہ گئے، صرف سلسلے والے ہی رہ گئے ہیں، سلسلے کی مہارت والے نہیں ہیں، بہت کم ہیں۔ قادریت کا بہت گہرا علم اور گہری فہم اس زمانے کے بزرگوں میں ہمارے علاقے میں حضرت شاہ کمال الرحمن صاحب مد ظلہ العالی کو حاصل ہے، درک حاصل ہے۔ قادریت اور اس کی تربیت اور اس کے اصول اور اس کے اسباق، ان کو نہ صرف یہ کہ زبان زد ہے ان کے، بلکہ جب وہ اس کی تشریح کرتے ہیں تو عام آدمی کے بس میں نہیں وہ سمجھے، وہ بہت بڑی گہرائی کے ساتھ اس کی تشریح کرتے ہیں اور اسے بتاتے ہیں۔ ایک مرتبہ میں عیادت کرنے گیا، بیمار بہت تھے، تو وہ اٹھ کے آئے، اب آئے وہیں بیٹھ گئے دالان میں نیچے، اور پھر ایک ساتھ انہوں نے قادریت کا بیان شروع کر دیا خود ہی، بس۔ تو کاغذ قلم بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، ریکارڈ کرنا فوراً ہمارے ذہن میں آتا نہیں، بعض لوگ تو جو ہے اچھا برا سب ریکارڈ کرتے رہتے، اب ہمارے ذہن میں بھی نہیں آیا دھیان ان کی طرف، ان کی بات، توجہ، اور مجھے بہت ڈسٹرب محسوس ہوتا کہ فون وون لے کے کچھ کریں اس موقع پہ، کچھ نہیں۔ تو توجہ سے سنی میں نے باتیں، بہت سی حقیقتیں سامنے آئیں، بہت سی غلط فہمیاں دور ہوئیں، اور جب تک وہ بولتے رہے بس، تو وہ جذب کی کیفیت میں رہتے ہیں، تو اس وجہ سے کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے، پھر خاموش ہو جاتے ہیں تو خاموشی ہو جاتی ہے۔ مگر قادریت پر بہت بہتر، بہت عبور ان کو حاصل ہے، اور اس کے اسباق کی گہرائی سے خوب واقف ہے، کم لوگوں کو اتنا علم حاصل ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ عالم بھی ہے وہ، اور دارالعلوم دیوبند کے بھی فارغ ہیں، ندوۃ العلماء کے بھی فارغ ہیں، اور جب اچھے تھے، یعنی جذب کی کیفیت نہیں تھی
تو ماشاءاللہ سے بہت زبردست عربی کی صلاحیت اور کتب کی اور علوم متداولہ میں بہت اونچا مقام بھی تھا ان کا، لیکن اب مجذوب ہے، جذب کی کیفیت ہے ان کی، اور جسم بھی متحرک رہتا ہے، اس وجہ سے وہ بالکل ایک کیفیت میں نہیں ہوتے، مسلسل ہلتے رہتے ہیں۔ خیر، مگر یہ کہ ان کے ایک صاحبزادے کو ان سے بہت مناسبت ہے، وہ 24 گھنٹے والد کے ساتھ رہتے ہیں، تو میں بتایا تھا کہ نوٹ کروں ان کی باتوں کو تاکہ ایک ذخیرہ جمع ہو جائے ملفوظات کا، تو معلوم ہوا کہ وہ کر رہے ہیں۔ خیر، اسی طریقے سے چشتیت ہے، اسی طریقے سے نقش بندیت ہے، سہر وردیت ہے۔ تو سہر وردی شیخ صاحب الدین سہر وردی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہو کر یہ جتنے بھی نام ہیں یہ جگہوں کے نام ہیں۔ چشت بھی مقام کا نام ہے، نقش بند بھی ایک جگہ کا نام ہے، اور سہر ورد بھی ایک جگہ کا نام ہے۔ اسی طریقے سے یہ تیسرا جو ہے وہ نسبت ہے، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی نسبت ہے۔ ان لوگوں کی باقی تین کی نسبت شخصیت کے بجائے ان کے علاقے کی طرف ہو گئی، ان کے نام کے ساتھ، کیونکہ عرب نام کے ساتھ لگا دیتے ہیں نسبت کو، اور یہ لوگ سب تقریباً عجم ہیں سوائے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ باقی حضرت خواجہ بہاؤالدین نقش بند رشیا کے ہیں، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رشیا کے ہیں، اسی طریقے سے شیخ شہاب الدین سہر وردی یہ بھی عرب نہیں ہے، یہ بھی روس کے علاقوں کے ہیں۔ تو یہ طریقے چلے ہیں۔ اب یہ ہے مشائخ اور بھی ہوئے لیکن ان کی چلی نہیں، سلسلہ نہیں چلا، طریق نہیں چلا۔ کیوں نہیں چلا؟ تو اس میں کوئی پلاننگ تو نہیں تھی، خود بخود ایسا ہو گیا۔ جیسے فقہاء اربعہ پر ٹک گئی بات، تو وہ دنیا والوں کی کوئی پلاننگ تو نہیں تھی، نہ ان فقہاء کی تھی، بس وہ من جانب اللہ ایسا ہو گیا، اسی پہ بات ختم ہو گئی۔ اسی طریقے سے یہ ہے، 4 سلسلوں پہ بات ختم ہو گئی بس۔